السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو لیکچر کا شیڈول دیا گیا ہے 27 ستمبر سے، اور 27 28 29 یعنی 3 دن جو انٹرویو ہے اس میں وہ 39 بندوں کو کال کریں گے اور انٹرویوز لیں گے جو اوپن میرٹ میں ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ آرٹ آف کا ہے جو پی پوسٹ 9 بندوں کا ہے۔ میں اس کی حمایت نہیں کرتا بذات خود۔ ٹھیک ہے، بعض بندے کہتے ہیں کہ اس میں جو بعض میرے سینئر بندے کہتے ہیں، میرے سینئر دوست کہتے ہیں، میرے اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کو بھی موقع مل جائے گا جو انٹرویو سے رہ چکے تھے۔ تو بس اس کے سامنے بس میرے ایک یہ بات ہے کہ اگر کوئی قابل بندہ رہ گیا ہے تو لازمی تو نہیں ہے کہ اب اگر کوئی بندہ 27 یا 26 یا 24 زون پہ اس نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے اور زون 27 پہ ہے، اور ایک بندہ 26 پہ ہے اور وہ این ہو جاتا ہے، تو کون قابل ہے کون نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ٹیسٹ ہم کیوں لیتے ہیں؟ پھر ٹیسٹ کا مقصد ہی کیا رہا جب آپ ان لوگوں کو پھر این کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اب قابل بندہ اگر ٹیسٹ میں رہ گیا ہے تو اگلی بار اس کو چانس مل جائے گی، اگلی بار جو ہے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے۔ اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے ایک درخواست کی شکل میں کمپلینٹ سٹیزن پورٹل پہ میں نے بھی یہ اس حوالے سے جو اپنا ایک شکایت تھی وہ درج کی۔ اگرچہ بذات خود میں 17 پہ ہوں، مجھے تو زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ ان طلباء کی حق تلفی ہے جو ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں، اور اب مزید میرٹ کو نیچے گرا کے کچھ بندوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر یہ رولز ہے کمیشن کی یا پالیسی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا رولز یا پالیسی، قانون یا پالیسی۔ قانون ہے تو کہاں پہ لکھا ہے؟ کمیشن کی کون سی کتاب میں یہ قانون ابھی انہوں نے درج کیا؟ قانون کے لیے تو کمیٹی بنائی جاتی ہے، بل پاس کرنا پڑتا ہے، کم سے کم یہ قانون نہیں ہے، پالیسی ہے۔ پالیسی وہ بنا بھی سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی طالب علم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ 7 8 9 مضامین جس کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، بعض کے ریکمنڈیشنز ہو چکے ہیں، بعض کے تو آرڈر بھی نکل چکے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ایک سبجیکٹ میل یا فیمیل میں سے ایک جو ہے اس کی ریکمنڈیشن اور دوسری جو ہے ابھی اس کے لیے 9 بندوں کو کال کرنا، یا مختلف مضامین جو ہو چکی ہے اور جو باقی ہے، یہ میرے خیال میں ایک اشتہار پہ 2 قسم کے قانون لاگو کرنا میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ جہاں تک قابل طالب علم کی بات ہے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس کو موقع ملے گا، تو ٹیسٹ بھی تو ایک مرحلہ تھا نا۔ کون کہتا ہے کہ ٹیسٹ معیار نہیں ہے؟ ٹیسٹ پرکھنے کا، جانچنے کا جو ہے انداز نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے جانچنے کا، چاہے ٹیسٹ کا معیار کیسا بھی ہو، یہ الگ بات ہے۔ اور انٹرویو بھی ایک اچھا مرحلہ ہے۔ اگر بذات خود میرے پاس اختیار ہوتے تو میں ٹیسٹ کے نمبر انٹرویو کی جگہ پہ لے آتا اور انٹرویو کے نمبر ٹیسٹ، کیونکہ انٹرویو بنیادی چیز ہے جس میں آپ کو ہر اینگل سے پرکھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ہمارا ٹیسٹ کا معیاری ہوتا تو پھر ٹیسٹ بہترین چیز ہے۔ کسی 1 2 3 کتابوں سے سوالات اٹھا کے پیپر بنایا جاتا ہے کئی سالوں سے، چاہے پنجاب سول سروس کمیشن ہو، کے پی ہو، تو میرے خیال میں یہ ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، جانبدارانہ فیصلہ ہے۔ بہرحال میری دعائیں، میری نیک خواہشات ان طلباء کے ساتھ ہے جو ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں، اور یہ ویڈیو میں ان کی حمایت میں نہیں کرتا، یہ صرف اپنی ضمیر کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں، اگر شروع سے یہ رولز لاگو ہوتے تو کسی کو اعتراض نہ، بس ٹھیک ہے 9 بندوں کو کال کریں، ایک پالیسی ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو یہ بات بتا دوں
کہ اگر آپ آج ہی کورٹ گئے تو یہ پالیسی کل نہیں رہے گی، کیونکہ پالیسی کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، آپ لا قانون کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو یہ کمیشن کا لا نہیں ہے، یہ پالیسی ہے۔ اگر لا ہے تو دکھا دیں کہاں پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس میرے دل میں کچھ بڑاس ہے پہلے سے، ٹیم کے سلسلے میں نے کورٹ کے چکریں کاٹی ہے، تو میں کمیشن پہ اپنا بڑاس تو نہیں نکالتا، لیکن کم سے کم ان کی پالیسیاں ہی ایسی ہے۔ میری ایفی کا کیس سیم ٹو سیم کیس، پہلی مرتبہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے لکھا ہے کہ ایکسپیرینس فرام گورنمنٹ کالجز، کامرس کالج کی میں بات کر رہا ہوں، ہائر کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی کیا بات ہے، دونوں کمیشن، دونوں ڈائریکٹوریٹ، اور پہلی بار اچھا، اور جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو سرکاری یونیورسٹی سے میں ایکسپیرینس لے کے آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ اٹانومس باڈی ہے، یہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ جب یہ گورنمنٹ نہیں ہے تو وہاں کے امپلائز کیسے گورنمنٹ ہو گئے؟ 4 سال ہو گئے کیس چل رہا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وکیل صاحب بار بار ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ یہ اٹانومس باڈیز، سیمی گورنمنٹس کے جو ادارے ہوتے ہیں، میں نے سیمی گورنمنٹ کالج کا ایکسپیرینس جمع کیا تھا، جو نہیں مانتے۔ جب وہ نہیں مانتے تو اس کو پھر وہ اٹانومس باڈیز، سیمی گورنمنٹس کو وہ کس طرح سے جو ہے سرکاری ادارے کہتے ہیں، بلڈنگ سرکاری، سارے مراعات سرکاری، جتنی بھی چیزیں سب سرکار کے۔ تو بہرحال میری دعائیں ہے کہ آج میرے خیال میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور امید ہے فیصلہ 5 پہ ہی رکے گا، کیونکہ ایک اشتہار پہ اب 2 قانون لاگو نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو بہت سوالات اٹھیں گے، اتنے سوالات اٹھیں گے، کمیشن اپنے آپ کو پھر جو ہے صفائی دینے کے لیے وقت بھی نہیں رہے گا۔ ایسی کون سی بنیادی اور اہم بات ابھی ذہن میں آ گئی کہ آدھے سبجیکٹ ہو چکے ہیں اور آدھے کے لیے آپ ابھی جو ہے رولز بنا رہے ہیں؟ نو، کیوں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جگہ 15 بلا لیں، اچھی بات ہے، سب کا انٹرویو ہو جائے، لیکن ایک اشتہار پہ سب۔ بہرحال یہ ایک ویسی بھی معلوماتی تعارفی ویڈیو، ویسے بھی دل نے چاہا تو کر لیا۔ اس کے بعد میں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، چونکہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن میں نے کل یوٹیوب پہ اپنا چینل اوپن کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت سارے لوگوں نے میرے لیکچر سنے ہیں، بہت اچھی کمنٹس کیے ہیں، چاہے میں نے 2 سال پہلے ویڈیو دی ہو، یا 1 مہینہ پہلے، یا 2 مہینے پہلے، 2 مہینے پہ 4 مہینے پہلے تک میں نے لاسٹ ویڈیو میں نے دی تھی غالب۔ تو ایک بندے نے میسج کیا ہے کہ میر کے علاوہ اور بھی ادب میں ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاں، میں نے شعراء سے سٹارٹ لیا تھا، جو بنیادی اور اہم شعراء تھے، میر، پھر غالب پہ 2 لیکچرز ہوئے تھے، اب غالب کو مزید اگلے لیکچرز میں ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس طرح سے پھر آگے بڑھیں گے، اور پورا جتنا ہو سکے ہم اپنے کم علمی، کم مطالعے کی بنیاد پر جتنا ہمیں کچھ آتا ہے آپ سے شیئر کریں گے۔ اور میری خواہش یہ رہے گی کہ میں ایک پیچیدہ موضوع، ایک طویل موضوع چند لفظوں میں آپ کے ذہن میں بٹھا سکوں۔ دعا میں یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔